کام میں لگاؤ گے تو کام ہوگا. لیکن اگر اس 3 گھنٹے کے جوڑ میں جس کو کہا جائے گا کہ بھائی بہت سے وہ 3-4 گھنٹے کا یہ کام ہے, یہ 2-3 گھنٹے کا کام ہے, اگر اس میں بھی کھانے کا انتظام کیا گیا تو ساتھیوں کی ہم نہیں جانتے کہ کس کی رائے پر اللہ رب العزت کیا بات کھول دیں اور کام کہاں سے کہاں پہنچا دیں. لیکن اچھے اچھے ذمہ داروں کی فکریں وہ انتظام اور طعام میں اور کھانے میں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے میں آپ سے بہت تاکید سے عرض کر رہا اور انشاءاللہ سب کو اجتماعی طور پر وہی کرنا ہے جو کہا جائے گا کہ اس میں کھانے کا بالکل انتظام نہ کریں. ایک ایسا وقت طے کر لیں حافظ کے مشورے سے جس میں مسجد کی جماعتیں کمزور مسجدوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اس چند گھنٹوں میں اپنا کام پورا کر کے اتنی دیر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 3 دن گزر جاتے تھے, زبان پر کوئی چکھنے والی چیز رکھے ہوئے 3 دن گزر جاتے تھے. اگر ہم اس نسبت پر 2-4 گھنٹے تھوڑی سی دیر بھوک برداشت کر لیں, کھانے کا وقت بھی نہ ہو, اپنے مقام پر جا کر ضرورت پوری کر لیں اور اس تھوڑے سے وقت کو صرف کام کے امور کے لیے رکھیں تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. ہر جگہ ہوٹل ہیں, ہر جگہ کھانے کے انتظام ہیں, ہر جگہ دکانیں ہیں. بھائی مشورہ ختم ہو گیا, کام پورا ہو گیا, اپنے گھر جا کے کھا لو, اپنی دکانوں پہ کھا لو, کہاں کہیں کھا لو, کہیں سے لے کر کھا لو. ہر جگہ اللہ کا فضل ہے, قدم قدم پر تمہارے یہاں ہوٹل ہیں. تو یہ ابھی تک یہ شکایتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ساتھی کسی درجے میں کھانے کا انتظام بھی کرنے لگے ہیں. اس میں وہی ہوگا وہی کہ پیسے لاؤ, کھانا کھلاؤ اور کھانا کھاؤ, اور جہاں کھانا ہے وہاں کام ختم. جہاں کھانے کی بات ہوگی وہاں کام کی بات ہوگی نہیں. یعنی کھانے کا انتظار ہے یا انہیں کھانے کا اہتمام ہے, اس میں ساتھی ضائع ہوتے ہیں. کھانے کے انتظار میں کام ضائع ہوگا. اس لیے اس ماہانہ مسئلہ جماعت کے جوڑ میں کھانے, ناشتے, چائے, پانی کا ہرگز کوئی انتظام نہیں. ہاں, چند گھنٹے کے لیے جڑے ہیں, جو کام کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں وہ کریں, اور کرنے کے بعد اپنی ضروریات یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پوری کریں. تو دیکھو یہاں اندر بالکل بھی جگہ نہیں ہے. جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر دعا مانگ لیں, آواز آئے یا نہ آئے, آمین کہتے رہیں. اللہ سن رہے ہیں, آمین کہتے رہیں, اللہ پاک سن رہے ہیں. آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ, چاہے آواز آئے یا نہیں آئے, آمین کہتے رہیں. اندر آنے کی کوئی کوشش نہ کریں, اندر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اب دل صحیح پڑھ لیجیے, دعا ہوگی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء فخفف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجزا هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقدمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا.
يا قيام السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعط نفوسنا تقواها. اللهم أعط نفوسنا تقواها. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم زكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما.
یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ ہم خود سے اپنے لیے اور ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے اے اللہ اس حقیقی ایمان کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ مومن کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ عباد صالحین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے معاشرہ کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ اپنے معاشرہ کا تعصر امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنی ذات کی عظمت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ جس میں تیرا غیر ہے اے اللہ تو اس کو امت مسلمہ کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنے معاشرہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ یا اللہ صفات ایمانیہ ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کبائر میں اور صغائر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہ کے وہ قسم جو ہم نے نہیں کی ہو اے اللہ وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے کو اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، اے اللہ ہمیں راستہ، اے اللہ ہمیں اپنے عوامل کے راستوں پر ڈال دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گناہ اے اللہ اس دعوت کے کام کو مقصد نہ بنانا ہے، یا اللہ جس کام کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ساری دنیا گناہوں میں ڈوبی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ اس محنت کو مقصد نہ بنانے کا جرم اے اللہ پوری امت کے اس جرم کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کے اس جرم کو معاف فرما، یا اللہ جس کام کے تو نے انبیاء اور صحابہ کو بھیجا تھا اے اللہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا، یا اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ایک فرد امت کو انبیاء اور صحابہ کی طرح اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ امت کی ہدایت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اور اے اللہ امت کی گمراہی کا غم امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ ایک فرد امت کو اس دعوت کی محنت پر قائم فرما، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، یا اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کے ذریعے امت میں ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ اس محنت کے ذریعے ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، یا اللہ پورے عالم میں بسنے والی امت مسلمہ کو یا اللہ اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ اس دعوت کے کام کے لیے امت کے قلوب کو مشرع فرما، اے اللہ اس کے چھوڑنے پر اپنی وعدوں کا یقین اور یا اللہ اس کے کرنے پر اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو اس دعوت پر لگا دے، اے اللہ اس کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ پورے عالم کے کفر الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ عزت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تو ہی انبیاء اور صحابہ کا مربی ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اس محنت پر انبیاء اور صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہماری ان ساتھیوں کی قربانیوں کو اور یہ اللہ ان کی نقل و حرکت کو، اے اللہ امت مسلمہ کے دعوت مجتمع ہونے کا اور اے اللہ امت مسلمہ کی تربیت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ
اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی سنت جو انبیاء اور صحابہ کی اجتماعی سنت ہے، یا اللہ یہ وہ دعوت کی محنت ہے، یا اللہ امت اس کو چھوڑ کر دین کا اور پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کا یا اللہ جو نقصان کیا ہے، یا اللہ اس نقصان کو تو معاف فرما کر، اے اللہ اس نقصان کو پورا فرما، یا اللہ اس کمی کو پورا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما، یا اللہ جس طریقے جوہد پر اور اے اللہ جس طریقے محنت پر تو نے انبیاء اور صحابہ کو قائم رکھا ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اس دعوت کے میدان میں اس طریقے محنت پر قائم فرما دے، یا اللہ جس طریقے سے ہم سے کام چاہتا ہے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو پکڑ کر اس طرف پھیر دے، اور یا اللہ جس طریقے سے تو ہم سے کام نہیں چاہتا ہے یا اللہ تو ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی طرف ہمیں پھیر دے، اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہمارے قدموں کو ہٹا دے، یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہمیں جما دے، یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن تلاوت پر حسن عبادت پر، اور اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ ہماری عبادات میں صفت احسان پیدا فرما، اے اللہ ہماری عبادات میں کمال پیدا فرما، یا اللہ ایک ایک عمل کے ذریعے اپنا قرب ہم کو نصیب فرما، یا اللہ جس طرح صحابہ ایک ایک عمل کے ذریعے تیرا قرب حاصل کیا کرتے تھے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہماری عبادات میں وہ حقیقت پیدا فرما، اے اللہ ہماری عبادات میں وہ حقیقت پیدا فرما، یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما، یا اللہ باطل راہوں میں رکاوٹیں پیدا فرما، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ جن کے لیے تیرے علم میں ہدایت مقدر نہیں ہے، اے اللہ اور تیرے علم میں قیامت تک ان کو ہدایت نہ ملے گی، یا اللہ ایسی رکاوٹوں کو اس کام کے راستوں سے اس طرح دور فرما دے جس طرح تو نے انبیاء اور صحابہ کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹایا ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس کام کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کام کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ شریر کی شرارت سے، اے اللہ فتنے کے فتنے سے، یا اللہ مخل کی خلل اندازی سے، یا اللہ خود ہمارے نفوس کے شرور سے، اے اللہ ہمیں اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم صحیح کرنے والے ہیں، یا اللہ اگر ہماری ذات سے اس کا کوئی نقصان پہنچتا ہو تو یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر تو ہمارے اندر سے ہم رضائل کو نکال دے، اور اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ صحیح رخ پر ہمیں ڈال دے، یا اللہ جو کچھ تو نے انبیاء سے کرایا ہے اور جو کچھ تو نے صحابہ سے کرایا ہے، اے اللہ وہ سب تیرے علم میں ہے، تو یہ اپنے فضل سے ہمیں اس طرف پھیر دے، اور اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں جما دے، یا اللہ اس کام کی ہر حفاظت فرما، یا اللہ ہر شریک کی شرارت سے، اے اللہ ہر فتنہ کے فتنے سے، اور اے اللہ ہر مخلوق کی خلل اندازی سے، یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حمایت فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، یا اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ جس طرح تو نے ایک ایک صحابی کو ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یا اللہ ہماری سننے والی جماعتوں کو یا اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ساری انسانیت کے جہنم سے بچنے کا اور اللہ ساری انسانیت کے جنت کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے،
اے اللہ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا کر اے اللہ جنت کے راستے پر ڈال دے. یا اللہ ایک ایک امتی کے دل میں ساری انسانیت کے لیے وہ غم پیدا فرما دے جو غم تُونے صحابہ کے دلوں میں اے اللہ غیروں کے لیے پیدا فرمایا تھا. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر یا اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی طرح غیروں کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما کر اے اللہ انہیں اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ اس کے بعد ایک ایک امتی کو اس محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اور یا اللہ دنیا کمانے کا فکر دلوں سے نکال کر یا اللہ تو اپنے کام کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے دنیاوی کاموں کو اپنے ذمے لے لے. اے اللہ تیرا یہی وعدہ ہے جو تیرے دین کا مددگار ہوتا ہے تو اس کا مددگار خود اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کا مددگار ہوتا ہے. یا اللہ ہمارے دنیاوی کاموں میں اپنے وعدے کے مطابق فرشتوں کو مددگار بنا کر یا اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے فارغ کر دے. یا اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جو نصرات غیبیہ تو نے انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں اے اللہ تو نے اس سے کہیں زیادہ اس امت کی مدد کا وعدہ کیا ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ جماعت کی نقل و حرکت پر وہ غیبی نصرت نازل فرما. اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما. اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما جو امت کو تیرے دین کی محنت کے لیے فارغ کرنے والی ہوں. اور یا اللہ وہ غیبی نصرتیں جو تیری ساری مخلوق کو تیرے دین میں داخل کرنے والی ہوں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تو وہ غیبی نصرتیں آج بھی نازل کرنے پر اس طرح قادر ہے جس طرح انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں قادر تھا. اے اللہ تیری قدرت میں زوال آنے والا نہیں ہے اور اے اللہ تیری قدرت میں کوئی تغیر کوئی تبدل اور کوئی کمزوری آنے والی نہیں ہے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں ان اسباب نصرت پر قائم فرما جو اسباب نصرت صحابہ نے اختیار فرمائے تھے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ہم اسباب نصرت پر قائم فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اور یا اللہ ہماری اولادوں کو خصوصاً اور اے اللہ ہر کام کرنے والے کو اور اس کی قیامت تک آنے والی نصرت اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ ان اسباب نصرت پر قائم فرما دے جو اسباب نصرت صحابہ کے زمانے میں تھے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اس دعوت کے کام کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس دعوت کے کام کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے اور اے اللہ ہماری خلوتوں کی وجہ سے اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما. اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما. اے اللہ بھرپور نصرت فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر اے اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ اپنے مقبول اور مخصوص ان بندوں میں ہمیں داخل فرما جن سے تو یہ دعوت کا کام لینا پسند کرتا ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہمیں انبیاء اور صحابہ کی طرح قبول فرما. اے اللہ صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما. اے اللہ ایک ایک رضیلے کو چن چن کر تو ہمارے اندر سے نکال دے اور اے اللہ ایک ایک خصلت کو چن چن کر ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ شرک اور کفر سے اور اے اللہ الحاد سے اور اے اللہ ابتداء سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کا غم اور ہدایت کا فکر ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں انابت پیدا فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما.
اے اللہ پورے عالم میں اس محنت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما. یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا اور اللہ حیوانیت کے اور یانیت کے ختم ہونے کا یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما. یا اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما. اے اللہ امت کی شادیوں سے امت کی تجارتوں سے اور اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے یا اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں غیروں کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما. یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں اے اللہ نبوت والے طریقوں کو زندہ فرما. اے اللہ تجھے مربی حقیقی ہے. اے اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے ساتھیوں کی اے اللہ بہترین تربیت فرما. یا اللہ انہیں پورے عالم میں دین کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے تو نے سنا ہے اور یا اللہ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے. یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ساتھ اٹھانے کو قبول فرما. یا اللہ تیرا ایک تو مقبول بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کی آمین تیرے یہاں قابل قبول ہوگی. یا اللہ اس کے ذریعے سے تو ہم سب کی آمین کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا جا رہا ہے تو سن رہا ہے اور تیرا یہ وعدہ ہے ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جن نے ملکوں میں جانے کے عزائم کیے ہیں یا اللہ ان کو ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ عالمی سطح پر امت کی ہدایت کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ یہ تو عبادت صالحین کو دیا کرتا ہے. اے اللہ اس سے ان کو محروم نہ فرما. اے اللہ خدمت کرنے والوں کو اور یا اللہ اجتماع میں کہنے سننے والوں کو اور یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو اور یا اللہ اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ تیرے نبی کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ تیرے دین کی نسبت پر اور تیرے تذکروں پر جو مجمع جمع ہوتا ہے ان کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور تو ان کا ذکر اپنے فرشتے کے درمیان فرماتا ہے. یا اللہ ہم تیری وعدے کے مطابق اے اللہ تجھے اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں قیامت میں اے اللہ تو ہمیں جس طرح اس وقت یاد رکھ رہا ہے یا اللہ تو قیامت میں ہمیں ساتھ کی شدت کے وقت اور یا اللہ کچھ طرح سے گزرنے پر اور اے اللہ جس میں داخلے تک ہمیں نہ بھولنا. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ مجھ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو تیری نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور تیری نسبت پر ملتے ہیں اے اللہ تو ان کے متفرق ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے اے اللہ ہماری اس پورے مجمع کی اے اللہ بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ مجیبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یہ وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں. اے اللہ تو شخص کی حاجت کو اس کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ کی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اے اللہ تو ہی پورا کرنے والا ہے. نہ تیرے غیر سے حاجت پیدا ہوتی ہے نہ تیرے غیر سے کہیں پوری ہوتی ہے. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی ضرورت اے اللہ وہ ہدایت ہے. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما.
اور اے اللہ امت کی سب سے بڑی ضرورت وہ تیری رضا ہے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے اور اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما. اے اللہ سب سے بڑی بیماری یا اللہ وہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ بغض و عداوت کو اور اے اللہ حسد کو ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ ہم نے آپس میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ جو محبتیں اور یا اللہ جو اثار اور امت کے لیے خیر خواہی کے جذبے تو نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمائے تھے. اے اللہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے یا اللہ وہ جذبے پیدا فرما اور یا اللہ وہ اثار و ہمدردیاں پیدا فرما. یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو جسمانی امراض کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ایک فرد امت کو صحت نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما. یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں اور اے اللہ بلا وجہ جیلیں کاٹ رہے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کو ان مقدمات سے بری فرما. اے اللہ ان کو ان مقدمات سے بری فرما. یا اللہ سب سے بڑا مقدمہ وہ آخرت کا مقدمہ ہے اور اے اللہ سب سے سخت سوال وہ قبر کے سوالات ہیں. یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ آخرت کے مقدمے میں اے اللہ ایک ایک امتی کو کامیاب فرما. یا اللہ آخرت کے مقدمے میں ایک ایک امتی کو کامیاب فرما. یا اللہ جہنم سے بچا کر اے اللہ ایک ایک امتی کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو یا اللہ جہنم سے بچا کر اے اللہ جنت کے راستے پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین. بھائی اتنے بڑے مجمع سے مسافہ تو ممکن بھی نہیں ہے اور مسافہ بقدر بشرط سہولت ہے. مسافہ سلام کا ذمہ ہے بشرطے کے موقع ہو. اس لیے ہم سلام کرنے آپ جواب دے دیں یہ زیادہ مناسب ہے. السلام علیکم.